نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی نشست میں سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ احباب میں سے بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک سوال کیا گیا، گھر کی بچی ہوئی روٹی فروخت کر سکتے ہیں؟ یہ گناہ تو نہیں؟ جی نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن گھر کی بچی ہوئی روٹی کو ویسے آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ سوکھ گئی ہے تو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ یہ ضائع نہیں ہوتی ہیں، یہ بھینسوں کو بعد میں کھلائی جاتی ہیں۔ یہ جو روٹیاں فروخت ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کام میں بھی استعمال ہوتی ہوں، لیکن یہ روٹیاں بھینسوں کو کھلائی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے دودھ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ لیکن بہرحال گھر کی بچی ہوئی روٹی فروخت کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا، کیا آپ نے کہا کہ اگر کوئی نکاح کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ لڑکی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، تو تصویر اگر سینڈ کر دیں تو؟ اور کوئی کہے کہ ویسے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، آپ تصویر دیکھ لیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تصویر آج کل فلٹر کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے کیمرے ہیں۔ تصویر تو ایک دھوکہ ہے، جس طریقے سے میک اپ ایک دھوکہ ہے، تصویر بھی دھوکہ ہے۔ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک تو جس لڑکی سے شادی کا ارادہ ہو اس کا چہرہ دیکھ لینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے شادی کی اس کا چہرہ بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا، ماں باپ نے دیکھ لیا تھا، بس ہم نے شادی کر لی، پھر شادی کے بعد چہرہ ہی پسند نہ آیا، پوری زندگی پچھتاتے رہو، اور وہ پسند ہی نہیں آ رہی، اس کے حقوق ہی پورے نہیں کر رہے۔ بہت ساری خرابیاں اور بگاڑ ہمارے معاشرے میں، یہ خود ساختہ حیا اور خود ساختہ شریعت، اس نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ علماء بھی اس میں ملوث ہیں، یہ خود ساختہ شریعت بنانے میں۔ حالانکہ ان سے پوچھیں کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔ امام اعظم کے نزدیک بھی، امام شافعی کے نزدیک بھی، امام مالک کے نزدیک بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی۔ ویسے بھی عورت کا جو چہرہ ہے وہ تو ستر میں داخل ہی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے چہرے کی وجہ سے، تو پھر ہاں کہ چہرے کی وجہ سے فتنے کا اندیشہ تھا، اس لیے علماء کرام نے کہا کہ چہرہ بھی چھپائے، لیکن یاد رکھیے کسی حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے۔ چونکہ اب خرابیاں اور بگاڑ ہیں، جس کی وجہ سے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے تاکہ بندہ ان خرابیوں سے بچ سکے۔ ایک سوال کیا گیا،
کیا حیض کی حالت میں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، حالت حیض میں اگر کسی نے طلاق دی، عورت حیض میں ہے، اسے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، اگرچہ یہ مکروہ ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا مکروہ ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ ایک سوال کیا گیا، وضو میں سیدھے ہاتھ سے پاؤں دھونا کیسا؟ نہیں دھونا چاہیے، ان کاموں کے لیے الٹے ہاتھ کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ ایک سوال کیا گیا کہ توکل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، توکل کا مطلب ہے آپ اپنی کوشش کریں، جو اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں، جو ذرائع آپ اختیار کر سکتے ہیں، جو کوشش آپ کر سکتے ہیں، کریں۔ یقین رب پہ رکھیں کہ مولا میں یہ کوشش کر رہا ہوں، مجھے تجھ پہ یقین ہے، ان اسباب پر یقین نہیں، تیری ذات پر یقین ہے، میرا کام بنا دینا۔ یہ توکل کہلاتا ہے، یہ اللہ پر یقین کرنا کہلاتا ہے۔ اور مومنوں کو اللہ پر ہی یقین رکھنا چاہیے، اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں لیکن کام نہیں بن پاتا، کیونکہ قادر مطلق وہی ہے، وہ جو چاہے گا ہوگا، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنی کوشش کرنی چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا کام بنے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اسے توکل کہا جاتا ہے۔